یہ جو الحی القیوم ہے، غالباً 3 مرتبہ قرآن میں اس کو ساتھ ساتھ ذکر کیا. ایک یہاں آیت الکرسی میں، سورت آل عمران کی ابتدا میں، اور ایک سورت میں اگر کوئی حافظ میری تھوڑی سی رہنمائی کر دیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، تیسری جگہ بھروسہ کر ایسے زندے پر جو سب کو تھامنے والا، اس پر موت بھی نہیں، وہ قائم رکھنے والا، محافظ. ان دونوں صفتوں کو ساتھ ساتھ لانا، الحی القیوم، یہ ساری صفتوں کو قائم رکھنے کے برابر ہے. اللہ کی جتنی صفتیں، السمیع، العلیم، الرازق، الخالق، المالک، المحیی، الممیت، المدبر، جتنی صفتیں ہیں میرے رب کی، سب پر یہ محافظ ہے. یہ 2 لفظ الحی القیوم، یہ دونوں صفتیں بتا رہی ہیں کہ رب کی جتنی صفتیں ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ پر قائم بھی ہیں، دائم بھی ہے. بعض علماء نے کہا یہ اسم اعظم ہے، الحی القیوم اسم اعظم ہے. اس کے ذریعے جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول کرتے. ان لفظوں کے ساتھ میرے آقا مانگا کرتے تھے، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب، اور سے کہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں بدر کی جنگ میں میرے نبی ایک جھونپڑی میں ہیں، اور جھونپڑی کے باہر پہرے دار کا نام صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی. تو میرے دل میں آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح آپ کس حالت میں ہیں. جنگ کی جو کیفیت ہے، مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے مسلح، یہ ان کے پاس آلات حرب نہیں، میں دیکھوں تو صحیح. تو حضرت علی کہتی ہیں میں اس جگہ پہ گیا تو میں نے سنا کہ آپ انتہائی زاری کے ساتھ بار بار کہتے تھے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. تو یہ اسم اعظم ہے. جب آپ تہجد کے لیے جاگتے تو آپ یہ دعا مانگتے، اللہم لک الحمد، اے اللہ ساری حمدیں تیرے لیے. کیا میں تیری جو صفتیں ہیں نا وہ تیرے لیے. پتہ نہیں میرے معنی نے تجھے سمجھا کہ نہیں سمجھا، نہیں نہ سمجھا آپ نے. مثلا یہ نہیں کہنا چاہتے تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، مدبر، یہ صفتیں یہ نہیں کہنا چاہتے، بلکہ یہ کہنا چاہتے ہیں مولا جڑیاں تیریاں صفتاں نے نا وہ صرف تیرے واسطے نے، تیرے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. تیری صفتیں اللہم لک الحمد، تیرے لیے ہیں صفات. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت کا واسطہ دے کر میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی میرے نبی نے اپنی طرف متوجہ کیا. فاطمہ سن رہی ہو؟ غور سے سنو، یہ دعا پڑھا کرو، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، برحمتک استغیث. اس کا معنی ذرا سمجھ لیں یار، میں نہ سمجھ. اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سب کو تھامنے والے، تیری
رحمت کا واسطہ دے کر میں اپنی پریشانیوں کی فریاد تیرے سامنے رکھتا ہوں. میں اپنی پریشانیوں کی فریاد تیرے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا جو آدمی بستر پہ آئے سونے کے لیے اور وہاں یہ دعا مانگے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ فیس بک پہ چڑھے گا, آپ وہاں سے سنیں گے, یوٹیوب پہ بھی آپ سنیں گے. پھر پڑھ دیتا ہوں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اتوب الیہ کیا میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. اتوب الیہ کا کیا میں توبہ کرتا ہوں, میں استغفار کرتا ہوں, لیکن ان لفظوں کے ساتھ, الحی القیوم کے ساتھ. میرے آقا نے فرمایا اگر اس آدمی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں, اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے. تو یہ اسم اعظم ہے. اسے اللہ نے اپنی الوہیت کے لیے بطور دلیل پیش کیا, میرے سوا الہ کوئی نہیں, اس کائنات کا الہ صرف میں ہوں. اس کی پہلی دلیل کیا ہے؟ الحیو, میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی. القیوم, اور میں ہی ہوں جو خود بھی قائم ہوں اور ساری خلقت کو قائم رکھے. تو یہ سبق دیا ہے لوگوں کو.